مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں اکثر میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج ایک ذرا سا موضوع میں یہ لے رہا ہوں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جو اعلی حضرت کہا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں، اور ان کو کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی القاب ہیں، اس سے یاد کیوں نہیں کیا جاتا۔ تو اگرچہ لفظ اعلی حضرت کے نام کا ایک لازمی جز بن چکا ہے، اور ہر کوئی، آپ کتابوں میں دیکھ لیں لکھا ہوا، یا مقررین کے زبان جب آپ سنتے ہیں ان کی تقریریں اس میں سن لیں، کو امام احمد رضا بھی کہتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت، کیونکہ اتنا معروف ہو گیا ہے۔ اب یہ معروف ہوا ہے اس کی لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے، نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم خلفۂ راشدین کے لیے استعمال نہیں کر رہے، ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر رہے، تو پھر احمد کے لیے اعلی حضرت کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اعتراض کوئی ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے چیزیں آ جائیں گی جہاں پر جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال میں اس سے ہٹ کر کہ وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اردو ادب کے اندر یہ نام جو مستعمل ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسے القاب کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دور حاضر کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا مولانا کوثر نیازی کا، جو خود محقق بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، اور بہت اچھے اسکالر اور رائٹر بھی تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے وہ 3 سال چیئرمین بھی رہے، ایک بہت بڑا عہدہ ان کے پاس علمی تھا۔ ان کو ایک دفعہ امام احمد کانفرنس جو 1990 میں منعقد ہوئی کراچی کے ہوٹل شیرٹن میں، ان کو مدعو کیا گیا صدارت کے لیے۔ ان کا صدارتی خطبہ آج بھی ویڈیو کلپ کی شکل میں موجود ہے۔ کوثر نیازی کی اگر آپ یہ کلپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر جائیے اور امام احمد کانفرنس 1990 اور کوثر نیازی لکھیے، آپ کو پورا کلپ مل جائے گا۔ اس کے دو الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں اردو زبان میں جب کبھی حضرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے خط مرتبت حضور علیہ وسلم کا وجود مسعود ذہن میں آتا ہے۔ حضرت کہا، ہر مسلمان کے ذہن میں ایک ہی نام آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور جب فرماتے ہیں جب اعلی حضرت کا لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام احمد رضا خان بریلوی کا نام ذہنوں میں آتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ مقام احمد رضا کو ان کے ماننے والے لوگوں کی خوش عقیدی سے نہیں ملا، بلکہ ان کو یہ ان کا فنا فی رسول ہونے اور ایک ہمجہت شخصیت ہونے کا فیضان ہے۔ برے صغیر پاک ہند میں یوں تو کئی جامع الصفات شخصیات موجود ہیں ان کے زمانے، مگر جب ایک غیر جانبدار مبصر ان کا جائزہ لیتا ہے تو اس جیسی ہمجہت موصوف شخصیت شاہ رضا کی نظر آتی ہے، کوئی دوسری نظر نہیں آتی، اس لیے آپ کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا دنیا ادب کا یہ قاعدہ بتا رہا ہوں کہ جب کوئی انسان روزانے کے ہم اثروں میں کسی بھی شعبے کے اندر سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے، اس کو ہم اعظم کہہ دیتے ہیں یا اعلیٰ کہہ دیتے ہیں۔ مثلاً آپ کو مثال دوں، دوسری صدی ہجری میں ایک دو نہیں سینکڑوں فقہائے کرام سامنے آتے ہیں۔ امام حنیفہ بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، اور دیگر بڑے بڑے نام آتے ہیں اس کے اندر۔ اب ان تمام ناموں کے اندر اور تمام کاموں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فقیہ اعظم اگر کوئی بنتا ہے وہ امام حنیفہ بنتے ہیں، اسی لیے امام حنیفہ کے ساتھ ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ،
اب کہے کے امام ہے وہ فقہ کے امام ہیں، حالانکہ سینکڑوں فقہ موجود ہیں، لیکن ان تمام اس زمانے کے ان کے ہم عصروں میں اگر کوئی اعظم تھا، ایک ہی تھا، وہ تھے امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے 5ویں صدی میں آپ آ جائیے، 5ویں صدی کے اندر ولایت کے اگر آپ سلسلہ دیکھیں تو ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام کے نام آپ کو ملے جو ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، جو اپنے میں زمانے کے غوث بھی ہیں۔ غوث کون ہوتا ہے؟ جو مددگار ہوتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں۔ اب سینکڑوں غوث اپنے اپنے وقت کے رہے، سب کچھ رہا، لیکن 5ویں صدی میں ایک نام جس کے ساتھ غوث اعظم لگا وہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ غوث اعظم کا لقب جو ان کو ملا اس لیے کہ اس زمانے کے جتنے بھی غوث ہیں ان سب سے اعظم تھے، اور اللہ رب العزت کرم دیکھیے کہ آج تک ان سے بڑا کوئی غوث نہیں آیا، لہٰذا مسلسل 1000 برس سے اگر کسی کے لیے غوث اعظم کا لقب استعمال ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب غوث سے اعظم اگر دیکھا جائے الوہیت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غوث مانے مددگار، اعظم سب سے بڑا، تو الوہیت کے اندر یقیناً ہمارا اللہ رب العزت سے بڑا کوئی مددگار نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو الوہیت۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار، آج تک کے مددگار ہیں، وہ بھی غوث اعظم ہے۔ تو منصب رسالت کے اندر اگر کوئی غوث اعظم ہے، اگرچہ انبیاء کرام اور بھی ہیں، لیکن نبی کا سلم کیوں نبی اعظم ہیں اس لیے وہ مدد میں بھی غوث اعظم ہے۔ اب یہ نام یہاں معروف نہیں ہوا، کوئی بات، بہت سارے حضور کے نام، حضور کے تو اتنے خصائص ہیں، اتنے نام ہیں جن کی حد نہیں ہے، لیکن یہ استعمال تو ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے رسالت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث اعظم۔ لیکن مقامی ولایت کے اندر جب ہم آتے ہیں تو مقامی ولایت کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، گزرے ہیں، گزر چکے ہیں یا آنے والے ہیں، ابھی کوئی بھی اس مقام غوث سے اوپر نہیں گیا جن کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی، تو اس لحاظ سے وہ آپ غوث اعظم کہلاتے ہیں۔ ایک اور آسان اگزامپل دیتا ہوں، شاید آسان نہ آ جائے۔ تحریک پاکستان میں ہمارے آپ دیکھیے کتنے قائد گزرے ہیں، اللہ والے ہمارے قائد تھے، محمد علی جوہر تھے ہمارے قائد، حسن موہانی تھے، لیاقت علی خان تھے، بہت سارے نام آئیں گے، یہ سب ہمارے قائد تھے۔ تحریک پاکستان کے اندر سب کی بڑی خدمات ہیں۔ ان تمام قائدوں کے اندر ان کے ہمسروں میں ایک محمد علی جناح تھے جن کو قائد اعظم کہا گیا اور کسی کو نہیں کہا گیا، حالانکہ اور اہل تھے، سب کچھ آپ کہہ لیں، کچھ بھی آپ کہہ لیں، لیکن کسی کو بھی کوئی تیار نہیں تھا کہ کسی اور کو قائد اعظم کہا جائے، صرف محمد علی جناح کے لیے کہا گیا، تو قائد اعظم بن گیا۔ اور اس سے آپ کو ایک اور اچھی اگزامپل دے دوں، یہ تو میں نے اس ولایت کے لحاظ سے دی ہے، اس کے لحاظ سے دی ہے، آپ کو ایک اگزامپل اور دوں، اس سے پہلے قرآن کی اگزامپل دوں۔ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ غیر صحابہ کرام جتنے بھی گزر ہیں آتے رہیں گے، بڑے سے بڑے ولی کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی غیر صحابی سے بڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ اب ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صدیق اکبر ہے اور کسی اور نے نہیں، حضور نے صدیق اکبر فرمایا۔ اب کوئی یہ کہے کہ صدیق اکبر سب سے بڑا سچا رسول کے نام ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کے لیے کیوں کہا گیا؟ بھائی امام صحابہ کرام، صحابہ کے درمیان جب کہا جا رہا ہے اس میں صدیق جو ہے ابو بکر جو ہے وہ صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، یہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ اب فاروق تو بہت سارے ہیں، دین یعنی ان کا لقب ہے نا فاروق اعظم، بہت سارے ہیں، لیکن کوئی بھی اعظم نہیں بنا۔ تو صحابہ کرام کے اندر اب حضور کی حیات کے اندر اب ان کو کہا جا رہا ہے، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہ معاذ غلط ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، حضور بھی موجود۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لقب جو دیا جا رہا ہے کس بنیاد پہ دیا جا رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو
تو اس وجہ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صدیق اکبر ہیں، بڑے صدیق. حالانکہ کہ عمر فاروق صدیق نہیں ہے، یہ سیدنا علی صدیق نہیں ہے، سیدنا عثمان صدیق نہیں ہے، ہر صحابی صدیق ہے. اگر ہر صحابی صدیق نہ ہوتا تو دین ہمارے پاس سچا نہیں پہنچتا. یہ تو ان کی سچائی کی وجہ سے حدیث میں پڑھتے ہیں نا، اس میں نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایک بات کو بالکل ویسے بیان کرتے. یہ ان کی صداقت تھی. انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، کسی صحابی نے کوئی بات نہیں چھپائی. اگر معذرہ سے کوئی غلطی ہو گئی انہوں نے اظہار بھی کر دیا، تو یہ ان کی سچائی تھی. تو ہر صحابی صدیق ہے، لیکن ان تمام صدیقوں میں ایک ہی ہے ابو بکر، جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور قرآن کریم نے کئی انبیاء کرام صدیق کہا، اپنے زمانے ادریس کو بھی صدیق کہا، حضرت زکریا کو بھی صدیق کہا، کئی انبیاء کو صدیق کہا. اس کے بعد سیدنا بڑے فاطمہ کو بھی انہوں نے صدیق کہا، صدیقہ کہا. اب یہ سچے ہیں، انبیاء کے لیے کہا جا رہا ہے کہ صدیق، ٹھیک ہے. اب جب یہ صدیق ہیں، اللہ فرما رہے کہ یہ صدیق ہیں، تو اب ظاہر بات ہے پھر اگر صدیق ہی کہا جائے کسی کو تو کیا یہ برابری ہو جائے گی؟ صاحب ان کو صدیق کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھائی انبیاء کے درمیان تمام انبیاء صدیق ہیں، اور ان تمام انبیاء کے اندر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر ہیں ان کے اندر. اسی طریقے سے ظاہر بات ہے جب وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ صدیق ہیں، تو اب کوئی یہ کیا کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر جن کو صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کہا وہ ان صدیقوں سے بھی اکبر تھے؟ تو صدیق اکبر امام صحابہ صدیق اکبر ہیں. نبی کے وسلم صدیق اکبر انبیاء کے درمیان ہیں. تو ان فرق کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے جب ہم صحابہ کی بات آ جاتے ہیں ولایت کے اندر یا عرض کے اندر، اس میں ہر زمانے میں دیکھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے، اگر آپ دیکھیں ان کے تمام ہم اثر علماء، بڑے بڑے جو مفتیان ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان سب کا بایو ڈیٹا جمع کیجیے اور اندازہ کیجیے کہ وہ کتنے علوم میں دسترس رکھتے تھے اور اعلیٰ حضرت کتنے علوم میں دسترس رکھتے تھے. تو آپ کو یہ فرق پتہ چل جائے گا کہ ان کے زمانے کے تمام علماء کے علوم کو اکٹھا کیا جائے کہ کیا کیا ان کی اسپیشلٹی تھی، ان سب کو اکٹھا کیا جائے. اعلیٰ حضرت واحد شخصیت ہیں جو تمام علوم پر فرد واحد کی حیثیت سے بھی ان پر دسترس رکھتے ہیں. اس لیے وہ اپنے ہم اثروں کے اندر اعلیٰ بنے اور لقب بن گیا ان کا. اب ظاہر بات اگر میں کسی کو کیا حضرت علی حجویری کو ہم کہتے ہیں داتا گنج بخش، اب کیوں کہتے ہیں؟ اب داتا گنج بخش کہتے ہیں، کسی کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، کسی کو ہم گنج شکر کہتے ہیں، کسی کو ہم محبوب الہی کہتے ہیں. یہ لقب ہے ان کے زمانے میں دیے ہوئے ان کے ہم اثروں کے. ہمیشہ ہم اثر لقب دیتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا. لقب تو ہوتے ہی جس زمانے میں زندہ ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، وہ اپنے تمام علوم میں، اپنے ہم اثروں میں اتنی زیادہ دسترس رکھتے ہیں کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہر عالم پر فضیلت رکھتے ہیں اور ہر علم پر فضیلت رکھتے ہیں. تو جب ہر عالم اور علم دونوں فضیلت رکھتے ہیں تو یقیناً پھر وہ اعلیٰ حضرت بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرائے. اور جن کے دلوں میں اس قسم کا خیال آتا ہے، کیوں آتا ہے یہ وہی بہتر جانتے ہوں گے، زیادہ غور کر لیا کریں کہ ادب کے اندر کس طریقے سے لقب دیے گئے ہیں یا دیے جاتے ہیں. اور جب اس زمانے میں دیے جاتے ہیں تو اس کا مقابلہ کسی اور زمانے سے نہیں کیا جاتا، اسی زمانے میں کیا جاتا ہے، ان کے ہمسروں میں کیا جاتا ہے. ہاں اگر کوئی ان کے ہمسروں میں اس سے بڑا ہوتا اور پھر میں یا کوئی احمد کو آزاد کہتا تو یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ صاحب ان سے بڑا عالم تو وہ موجود ہے. تو جب ان سے بڑا عالم کوئی موجود نہیں تھا، سب نے اقرار کیا اور 100 برس سے لکھتے چلے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت ان اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی برکات سے ہم سب کو مسرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام.